السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ذکر ہوگا گزشتہ سال پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی 4 روزہ جنگ، وہ کہ جس جنگ میں پاکستان نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست فار سے دوچار کیا، اور پھر پوری دنیا نے تسلیم کیا کہ کس طرح اسٹیٹ آف دا آرٹ رافیل طیارے گرائے گئے، اور بھارت کے اندر کتنا سکسیزفلی کچھ 26 فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی دنیا تسلیم کرتی ہے کہ بھارت ہی تھا کہ جو پھر امریکہ کے پاس کیا مدد مانگی کہ اس جنگ کو روکا جائے، اور پاکستان نے پھر ایک رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ رسپونڈ بھی کیا۔ اور آنے والے پھر کچھ دنوں بعد ایک UN کی رپورٹ بھی آئی جس میں دونوں ملکوں کا جو کمپیریزن کیا گیا، اس میں پاکستان کو ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ، جبکہ بھارت کو ایک ایگریسر ملک کے طور پہ وہاں پہ گویا کہ وہاں پہ ان صفحات پہ درج کیا گیا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم اس سارے گزشتہ سال کی جنگ کا تجزیہ کریں گے۔ ایک تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اب جو جنگ کا میدان ہے وہ بدل چکا ہے، اب یہ کنونشنل نہیں رہا، اور اب اس میں کچھ اور ایلیمنٹس بھی آ گئے ہیں، اور مور امپورٹنٹلی اس جنگ سے دونوں ملکوں نے کیا حاصل کیا، کیا ٹیک اوے ہے، کیا اب یہ فیوچر میں بھی جنگوں کے امکانات باقی رہیں گے، یا دونوں ملک ڈائلاگ ٹیبل پہ بھی آ سکتے ہیں اور جو ڈسپیوٹس ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے گفتگو کا راستہ اپنائیں گے۔ اور مور امپورٹنٹلی اس جنگ کے بعد پاکستان کو دنیا بڑے بیسٹ وے میں انگیج تو کر رہی ہے، لیکن کیا یہ انگیجمنٹ وقتی ہے، یہ پرماننٹ ہے؟ اور پاکستان کے جو اس وقت دنیا کے ڈسپیوٹس کو حل کرنے کے لیے سفارتی میدان میں اپنی کوششیں کر رہا ہے، خود پاکستان بہت سارے ڈسپیوٹ کا شکار ہے، تو پاکستان جب اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے جائے گا تو دنیا اس طرح رسپونڈ کرے گی کہ جس وقت پاکستان اس وقت سفارتکاری کے میدان میں اپنا رول پلے کر رہا ہے۔ تو میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں، اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کیا ہے ان کے سینئر کورسپونڈنٹ ہے باقر شجاع سید۔ بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ اور ویڈیو لنک پہ میرے ساتھ موجود ہیں جوہر سلیم صاحب، آپ سابق سفیر ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر مسعود خان صاحب، آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ تینوں مہمانوں کو شکریہ کے ساتھ جوہر صاحب کو گفتگو کا آغاز میں آپ ہی سے کروں گا۔ اور جو نقطہ میں نے اٹھایا، انفیکٹ سر، اس جنگ کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا پاکستان کو بڑے بیسٹ وے میں انگیج تو کر رہی ہے، اور اس وقت بھی ہم دیکھیں مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہو، اس میں بھی پاکستان کا رول ہمیں بڑا ایک امپورٹنٹ نظر آ رہا ہے۔ لیکن کیا مستقبل میں ہم یہ تصور کریں کہ جب پاکستان اپنے ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرے گا تو گویا کسی طرح میں رسپونڈ کیا جائے گا جس طرح اس وقت ہم ایک رول پلے کر رہے ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ سال کی جنگ کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے بارے میں جو ورلڈ پرسیپشن ہے اس میں بدلاؤ آ چکا ہے؟ جی بالکل، یہ اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو اس کے جو جنگ تھی وہ کوئی ایسی جنگ نہیں تھی کہ جس کا صرف ایک پہلو ہو، جو صرف میدان جنگ پہ ہی جو ہے نا اسلحے سے لڑی گئی۔ اس کے 3 پہلو تھے کم از کم۔ ایک تو وہ پہلو تھا جو میدان جنگ میں ساری دنیا نے دیکھا، اور جس میں پاکستان نے پھر جس طرح کا فٹنگ رسپانس دیا انڈیا کو، وہ تو ان کو میرے خیال ہمیشہ یاد رہے گا۔ وہ تو ملٹری اکیڈمیز میں اس وقت پڑھایا جا رہا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ تھا جو وار آف نیریٹیوز ہوئی اس کے بعد۔ اس میں دیکھا آپ نے رافال کا ذکر کیا، تو ان کے پاس ایک وہ سمجھتے تھے کہ وار آف نیریٹیوز میں بھی ایک رافال ہے۔ وہ کون تھا؟ وہ ان کے سمجھتے تھے کہ ششی تھرور ان کا رافال بنے گا، لیکن وہ ششی تھرور جو ہے اس کی ساری لفاظی، اس کی ساری آرٹری وہ ناکام ہو گئی، اس لیے کہ جب آپ کی بات حقائق پہ مبنی ہی نہ ہو تو پھر لفاظی کہاں تک اس کو چلائے گی؟ تو وہ 40 لوگ لے کے گئے دنیا کے 40-50 ملکوں میں، لیکن ناکام لوٹے۔ اور پاکستان کی جو ہے نا اس وقت دیکھیں جو ہمارا نیریٹو تھا، کیونکہ وہ تو حقائق کے اوپر مبنی تھا، وہ پوری دنیا نے اس کو تسلیم بھی کیا، اس کو بہت ٹریکشن ملی۔ پھر تیسرا اس کا جو پہلو تھا وہ یہ تھا سفارتکاری۔ اس میں دیکھا آپ نے کہ سفارتکاری کے میدان میں اس وقت سے لے کے اب تک پاکستان کو کتنی ڈپلومیٹک پرومیننس اس وقت ملی ہے، کتنی اسٹریٹجک سگنیفیکنس ملی ہے۔ ایک پاکستان کو پیس میکر کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، ایک نیٹ سٹیبلائزر کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ ہر جگہ پاکستان کا چرچا ہے، آپ کی اس وقت جو ہے نا ہماری ڈپلومیسی کا چرچا ہے۔ تو وہ جو ہے نا، تو اس میں بھی انڈیا کہاں ہے اس وقت؟ وہ کہتے تھے پاکستان کو ڈپلومیٹک آئسولیشن میں ہم ڈال دیں گے، آج خود ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ہوئے ہیں۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف جو آپ نے کی ہے کہ آگے اس کا کیا جو ہے نا رخ متعین ہوگا۔ تو دیکھیں اس وقت جب پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کے بیچ میں آئے، جب انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کیا، تو انہوں نے 2 چیزیں کہی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا ایک تو سیز فائر ہوگی، اور دوسرا یہ کہا تھا کہ مذاکرات کی میز سجے گی، لیکن بعد میں وہ میز تو سجی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ اپنی وعدوں سے پھر گیا، اپنی کمٹمنٹ سے پھر گیا۔ پھر انہوں نے عجیب و غریب باتیں شروع کر دی
کہ جی سندور میں پاز ہوا ہے صرف, صحیح یہ تو دوبارہ شروع ہوگا, اور بڑی تقریریں. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی ساری سیاست جو ہے مودی کی اور بی جے پی کی, وہ پاکستان دشمنی پہ مبنی ہے. جی ساری سیاست جو ہے وہ مسلمان دشمنی پہ مبنی ہے. ساری سیاست جو ہے وہ ایک صحیح ہیٹ کی آئیڈیالوجی پہ, ایک ڈیوائسو آئیڈیالوجی پہ ہے. اور وہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ آئیڈیالوجی ابھی بھی کام کرتی ہے انڈیا میں. آپ دیکھیں یہ ویسٹ بنگال کے الیکشنز آپ نے ابھی سنا ہوگا, ان کے جو نتائج نکلے ہیں وہ بی جی جے پی بالکل پہلی جی بار وہاں پہ وہ جیتے. تو بات یہ ہے کہ 15 سال سے ادھر ایک حکومت تھی اور وہ اب نہیں رہی. تو ہندوستان میں کیونکہ یہ ابھی بھی کسی حد تک یہ چورن بکتا ہے, جی تو وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ مودی کے ہوتے ہوئے مذاکرات کا رستہ, جو کہ اصل میں صحیح رستہ تو وہی ہے. دیکھیں اگر آپ نے معاملات حل کرنے ہیں تو صحیح پھر جنگوں میں معاملات حل نہیں ہوتے. معاملات آخر میں مذاکرات کی میز پہ جو یقیناً ہوتے ہیں زیادہ سے یہ آپ کی بارگیننگ پوزیشن ڈٹرمن کرتی ہے. لیکن اگر وہ اس طرف جانا ہی نہیں چاہتے, صحیح اگر وہ کوشش ان کی یہ ہے کہ نہیں جی 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 ہم کانفلکٹ کریں گے, ہم اس خطے میں ہیجمنی اپنی جو ہے نا قائم کرنے کی کوشش, جو کہ جس میں ناکام ہوئے ہیں, صرف پاکستان کے ساتھ نہیں, بنگلہ دیش کے ساتھ بھی, سری لنکا کے ساتھ بھی, نیپال کے ساتھ بھی, مالدیوز کے ساتھ بھی, اس کے باوجود ایک ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. تو پھر ظاہر ہے اس صحیح میں مذاکرات کا رستہ تو نہیں نکلے گا. مذاکرات کا رستہ تو تبھی نکلے یقیناً گا ڈائلاگ کا, جب وہ اپنی جو ہے نا ذہنیت بدلیں گے. صحیح, اور جس کے امکانات ابھی تک نظر نہیں آ رہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کو بھی شریک گفتگو کرتے ہیں. سر یہ گزشتہ سال کی جنگ اگر ہم بات کریں تو کیا گویا کہ بیٹل فیلڈ میں ہماری تھریٹ پرسیپشن بڑی کمال کی تھی, یا پھر انڈیا کی جانب سے ہمیں کچھ تھوڑا سا انڈر اسٹیمیٹ کیا گیا کہ پاکستان شاید اس طرح رسپونڈ نہیں کرے گا؟ یہ ڈفرینس آپ نے ڈالا کیسے ہے اس دن, ان 4 دنوں میں؟ ہاں جی ہاں, بہت شکریہ شیرازی صاحب. دیکھیں میرے خیال میں ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ انڈیا نے انڈر اسٹیمیٹ کیا, مس کیلکولیٹ کیا, اور وہ سمجھتے تھے کہ دے ہیو دس کیپیبلٹی آف لمیٹڈ اسٹرائکس کریں گے اینڈ دے ول گیٹ اوے ود اٹ, اور پاکستان سے کوئی پرووکیشن نہیں ہوگی, پاکستان سے دیر ول بی نو میننگ فل رسپانس. دیٹ واز ون تھنگ. اور پھر یہ بھی سمجھتے تھے کہ پاکستان میں پولرائزیشن ہے, لوگوں میں اختلافات ہے, تو یہ رائٹ ٹائم ہے. سو دیٹ واز ون تھنگ. تو اس پہ بیسس پہ وہ آئے تھے. اس کے بعد سے سیکنڈ امپورٹنٹ چیز جو ہوئی, یہاں پہ لیڈرشپ چینج تھی پاکستان میں. پولیٹیکل لیڈرشپ بھی چینج تھی, ملٹری لیڈرشپ بھی چینج تھی. ان کی تھنکنگ بڑی ڈفرینٹ تھی. جب سے فاسٹ فلیگ آپریشن 22 اپریل کو ہوا, تو یہاں پہ بالکل تیاریاں ہو رہی تھی. اور دیکھیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ انڈیا نے پاکستان کو تو ایکسپٹ ہی نہیں کیا, ریکگنائز نہیں کیا ہے سنس 1947. سو therefore وہ تو کانسپریسیز ہیجنگ کانسپریسیز, اور دیکھیں جتنے فالس فلیگ آپریشنز ہوئے ہیں اسی کے آڑ میں تو ساری چیزیں کرتے رہے ہیں. صحیح سو therefore یہاں پہ پریپریشنز بھی صحیح تھی. اور پھر یہ بھی تھا کہ لیڈرشپ نے ڈیسیجن دیا تھا کہ ہم نے کیا کرنا جب ایسا کرتے ہیں. پھر تیسری امپورٹنٹ چیز جو ہوئی کہ انسٹیٹ آف کی ایک روایتی رسپونڈ کرنے کے لیے کہ جب ایک حملہ ہوتا ہے اس کے ایک جواب جی دیا جاتا ہے, دس ٹائم پاکستان نے ہم نے ملٹی ڈومین آپریشنز کا کنسپٹ امپلیمنٹ کیا, جس میں انٹیگریشن کی گئی صحیح جو پاکستان ایئر فورس نے, جس میں اسپیس تھی, سیٹلائٹ اسپیس سسٹم تھے, سائبر تھی, الیکٹرانک وارفیئر تھی, ایواکس تھے, اور اس کے بعد گراؤنڈ میں جو کمانڈ سینٹرز تھے, اینڈ دین دی پائلٹ جو ایئر کرافٹ کے اندر بیٹھا ہوا تھا. سو ایوری باڈی ایوری تھنگ واز لنک. سو ایک کل چین آپ سمجھ لے اسٹیبلش کی گئی, اینڈ دی ایمبوش واز لیڈ اکارڈنگلی. سو ریئل ٹائم انٹیلیجنس بھی آ رہی تھی. سو دس واز دی ڈفرنس تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم نے میزائلز کا استعمال کیا, فتح 1 فتح 2 کا تھا, سو اس سے وہ جو امپیکٹ کریٹ ہوا ڈسپائٹ افیکٹ, دیکھیں میرے خیال میں ادھر پروفیشنلزم بھی ہماری کام آئی, ہمارے جو فیتھ تھا, ہمارے جو ایمان تھا, صحیح وہ بھی ہمارے کام آیا. آپ دیکھیں 40 جہاز اور 85 ایک طرف تھے, اور 33 رافیلز تھے جو جی لیڈ کر رہے تھے, اور آؤٹ آف 36 3 نہیں صحیح آئے تھے, وہ مینٹیننس پہ تھے, باقی سارے تھے. اس میں MiG 29 تھے, معراج تھے, اور اس کے بعد SU-30 تھے. بٹ سٹل یہ تھا کہ پاکستان نے یہ جی کل چین جو اسٹیبلش کیا, اینڈ وی پریویل. سو پوری جنگ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جنرل کیمٹ ہیں, فارمر جنرل ہیں انڈین جی US آرمی کے, تو انہوں نے آرٹیکل لکھا واشنگٹن ٹائمز میں, اور انہوں نے لکھا کہ اس جی کنفلکٹ میں پاکستان نے جو ایک کنسپٹ دیا, انہوں نے کہا اسپیشلی جو شوکیس کیا, انہوں نے کہا کہ ایک تو اس کی جو ہے ملٹری ڈسپلن کی بات کی. جی انہوں نے کہا پھر جس طریقے سے انہوں نے اس کو اسٹریٹجک فوکس رکھا,
اور تھرڈ واز دی ایسیمیٹرک کیپیبلٹیز کی جو ڈیمانسٹریشن کی اور پھر اس کو اٹین کیا وچ واز کنسیڈر ان اٹینیبل. اور دیٹس وائی اس نے اسی آرٹیکل میں لکھا پریزیڈنٹ ٹرمپ واز اسٹنڈ کہ ایکچولی انڈیا کے ساتھ ہوا کیا. ایک کنٹری جو 6 times smaller than that انہوں نے انڈیا کو انفلیکٹڈ ہیوی ڈیفیٹ. تو میرے خیال میں لیڈرشپ تھی, ٹیکنالوجی تھی اور پھر اوور آل قوم کی مدد شامل تھی جس کی وجہ سے پاکستان پریویل. ناظرین پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک, واپس آئیں گے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.